اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے، نون تشدید بھی، کہ یہ نہیں کہ تم اسی طرح چلتے رہو گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالے گا، امتحان لے گا، اور اس کا مقصد بیان کیا گیا، حتیٰ کہ نعلم المجاہدین منکم، ہم جان لیں، دیکھ لیں تم میں مجاہدین کو۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے بندے کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہوگا۔ تو اگر اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ گریڈنگ کر دیتا کہ یہ مجاہد ہے، یہ صابر ہے، تو یہ انصاف نہ ہوتا۔ جس طرح کوئی استاد کلاس میں ہی گریڈ کر دے کہ یہ فرسٹ ڈویژن ہے، یہ سیکنڈ ڈویژن ہے، تو بے شک اس نے بالکل صحیح ایکوریٹ رزلٹ بنایا کلاس کے اندر، لیکن وہ انصاف کے تقاضے کے تحت نہیں تھا۔ اس لیے دنیا کی پردہ سکرین پہ اس کو آنا چاہیے تھا، اس کا امتحان وہ لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر بندے کا امتحان لیتا ہے کہ یہ کون ہے جو کفر اور اسلام کے معرکے میں مجاہد کا کردار ادا کرتا ہے اور کون غدار کا کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے، بظاہر دنیا میں سبب کوئی ہو، لیکن رب کی پالیسی دنیا میں چل رہی ہوتی ہے۔ احد کا اگر مارکا نہ ہوتا تو عبداللہ بن ابی کھل کے کس طرح سامنے آتا، 300 بندوں کو لے کے الگ ہوا۔ تو فرمایا کہ ہم جان لیں کہ جہاد کرنے والا کون ہے۔ دیکھو ٹیلی فون تو کولن پاول کا ایک ہی آیا تھا نا، لیکن ایک طرف ملا عمر مجاہد بن کے سامنے آ گیا، اور دوسری طرف ہمارے حکمران ڈھیر ہو گئے کہ ساتوں کے ساتوں مطالبات، وہ بھی حیران کہ ایک یار کوئی اڑے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے۔ گناہ کا موقع ملے ہی نہ تو کس طرح پتہ لگتا مچھلیاں کون پکڑتا تھا اور مچھلیاں پکڑنے سے روکتا کون تھا؟ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ۔ والصابرین، صبر کرنے والے کون ہیں؟ اگر آزمائش آئی نہ تو کس طرح پتہ لگے گا صبر کرنے والا کون ہے؟ صبر کا معنی باندھ لینا اپنے آپ کو، بڑا وسیع معنی ہے۔ ایک ہے نیکی پہ صبر۔ نیکی پہ صبر یہ ہے کہ استقامت، بہار ہو خزاں لا الہ الا اللہ، سردی ہے گرمی ہے، یہ نماز پہ صبر ہے، استقامت ہے۔ صدقے پہ صبر ہے، یعنی کہ پاکیزگی پہ صبر ہے۔ پاکستان میں بھی یہ پارسا ہے، یورپ چلے گیا تو ادھر بھی یہ بے حیا نہیں ہوا، یہ ہے صبر نیکی پہ۔ گناہ پہ، یعنی کہ گناہ سے بچنے والا، یہ بھی صابر ہے۔ نیکی کرنے والا بھی صابر ہے، گناہ سے بچنے والا بھی صابر ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ تکلیف آ گئی، صدمہ آ گیا، تو یہ نہیں کہ رب کا در چھوڑ دیا، واویلا شروع کر دیا اور اللہ کو کوسنا شروع کر دیا، بینڈ ڈالنے شروع کر دیے، یہ بھی نہیں۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اسی لیے فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ پہ ایمان ہے، اگر کوئی اس کی فوتگی ہو جاتی، گھر میں فوت ہو جاتا ہے، تو 3 دن سے زائد اس پہ نہیں ہے لازم، 3 دن سے بڑھ کے وہ سوگ منانا شروع کر دے۔ ہاں کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس کو اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوگ میں رہے۔ سوگ سے مراد یعنی کہ وہ اپنی زیب و زینت نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو یعنی کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ ہم راضی نہیں رہتے، بلکہ دن مناتے ہیں سو کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 دن بہت ہی کربناک تھے، ایک احد کا، ایک طائف کا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا دونوں میں سے زیادہ کون سا سخت دن تھا؟ فرمایا عائشہ طائف کا دن زیادہ سخت تھا، احد میں تو پھر 7 جانثار تھے، طائف میں تو صرف میں اکیلا تھا یا ایک غلام تھا زید بن حارثہ، اور پوری قوم کے سردار بچے سب پیچھے تھے،
پتھر مار رہے تھے، لہو لہان کر رہے تھے، گرا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، کیا کچھ کر رہے تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہا یار طائف کا دن 100 کا دن مناؤ، یا احد کا دن 70 صحابہ حضرت حمزہ سید الشہداء جیسے جن کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے، 70 صحابہ ایک ہی مارکے میں، مصعب بن عمیر جیسے کتنے جانثار صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ دن احد کا دن ہوگا، اس دن خوش نہیں ہونا، اس دن غم زدہ، یعنی کہ تم نے رہنا ہے، غم کا ماحول بنانا ہے. ایسا نہیں ہے. تو صابر، اللہ کی رضا پہ صابر. غم جو آسمانوں سے آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا خوبصورت کلمہ ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. انا للہ، بے شک سب اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. تو فرمایا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تمہاری خبروں کو بھی آزمائیں گے. میڈیا وار بڑی چلتی ہے، بڑی میڈیا وار، یعنی کہ آج کل تو ایک خبر اس طرح کسی چینل کو دے دو، بندے کا ایمان ہی. ڈیزی کٹر آ رہا ہے، B-52 آ رہا ہے. مجھے یاد ہے سیف اللہ منصور شہید رحمۃ اللہ علیہ، ادھر افغانستان میں بمباری ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، لیکن مجاہد کی فراست دیکھیں. کہتا کتے کی انہوں نے تقریر میں، وہ مجھے یاد ہے، یہ ہربنسورہ عبداللہ کی فیکٹری میں پروگرام تھا، تو وہ فرمانے لگے جب کتے کی موت آتی ہے لوگوں کو وہ بھونکتا ہے، جب سانپ کی موت آتی ہے بل سے باہر نکل آتا ہے، گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کو آ جاتا ہے. یہ امریکہ ادھر جیتنے کے لیے نہیں آیا، انشاءاللہ اللہ اس کو سزا دے گا. یہ اسی طرح نکلا ہے جس طرح فرعون نکلا تھا یعنی کہ اسرائیل کے پیچھے. تو حالانکہ بظاہر تو حالات نہیں تھے. یہ ہے وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ تمہاری خبروں کی کبھی امتحان لے گا. میڈیا وار سے بھی دیکھے گا کون استقامت اختیار کرتا ہے. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.